بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی یہ چند آیتیں ہیں۔ ما قبل کی آیتوں سے اس کا ربط یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کے ساتھ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپنے میں خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر بھی مکمل کروا دی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے خاندان کے ساتھ رہے۔ کتنے دن رہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور وہ وصیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہی وصیت اپنے بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا وصیت کی تھی؟ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ ہاجرہ جو قبطیہ تھی ان سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ جب سارہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ جو کنانیہ عورت تھی دختر یقطین ان سے نکاح کیا اور ان سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 8 کو بلا کر ملت ابراہیمی کی وصیت ان کو کی اور ان سے یہ کہا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین ملت ابراہیمی دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اسلام کے حالت ہی میں مرنا، اس حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل فرما بردار ہو، ایسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اس کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی۔ قرآن تو اور صراحت کرتے ہوئے کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ لوگوں کیا تم اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی اس وقت تم موجود تھے؟ نتیجتاً بات یہ ثابت ہوگی کہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت جو واقعہ ہوا ہم سنا دیتے ہیں، سن لیجئے۔
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی اور کہا کہ میرے بعد تم کس معبود کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بہت بڑا عمدہ جواب، بہترین جواب اپنے والد کو دیا۔ قالو، بیٹوں نے یہ کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا کے معبود، آپ کے آبا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو معبود ہے، الہا واحدہ، جو تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، اسی کے پیروی میں زندگی گزاریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں جب بیٹوں سے عہد و معاہدہ لیا اور بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ دین اسلام پر ہی، مسلمان ہو کر ہی تمہیں مرنا ہے، اور بیٹوں نے بھی زندگی بھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور تابعدار رہیں گے، اس کا وعدہ کیا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے ایک معاہدہ لیا اور یہ کہا کہ یوسف، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے میت کو اس مقام پر دفن مت کرنا، اس کو تم کنعان لے جانا، فلسطین، ملک شام، اور وہاں پر میرے جو آبا ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، ان کے پاس لے جا کر مجھے دفن کر دینا، بیت المقدس کے پاس۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے وصیت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان کے اندر، جہاں ان کے والدین مدفون ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس مقام پر لے جا کر دفن کیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام پھر واپس مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر رہ رہے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد مصر کے اندر کتنے سال رہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب 17 سال کے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا۔ اپنے والد سے جو غائب رہے، اس غائب رہنے کا زمانہ 80 سال کا ہے، اور پھر والد کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال تک حیات رہے۔ 120 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل حیات رہی۔ توریت کی ایک روایت کے مطابق 110 سال بھی آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی وصال کا وقت قریب آیا۔ وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب دفن کرنے والے تھے تو اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی تھے حقیقی، عیس، ان کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں نے 147 سال کی عمر پائی، اور ایک ہی قبر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی عیس کو دفن کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مصر سے میرے میت کو لے جا کر کنعان کے اندر دفن کرنا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت کے اندر جائز تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لائے ہیں، اس شریعت کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی کا جس مقام پر انتقال ہو، اس آدمی کو اسی مقام کے قبرستان کے اندر دفن کرنا چاہیے۔ میت کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مالا مال کیا تھا، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع سے جو دعا کی، اس دعا کو
قرآن مجید کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھے ظاہری نعمت عطا فرمائی، ملک مصر عطا فرمایا، اے باری سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے باطنی نعمت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیریں سکھلائی، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، آپ ہی ہمارے دنیاوی زندگی کے کاموں کے بنانے والے ہیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس فانی دنیا کو آخرت کے ساتھ ملانے والے بھی آپ ہی ہیں، لہذا آپ مکمل، میں مطیع اور فرما بردار ہوں، اس حالت میں مجھے موت عطا فرمانا، اسلام کے حالت کے اندر مجھے موت عطا فرمانا۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ صالحین میں مجھے شامل فرمانا۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی دنیا کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس تکلیف کے سبب سے وہ آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا کیسے کی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مفسرین کرام نے اس مقام پر یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، حسن خاتمہ کی دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن خاتمہ کی دعا آدمی کو مانگنی چاہیے، یعنی جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے جو ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی موت دے، اس کی دعا کرنا چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی اس مقام پر موت کی تمنا نہیں کی ہے بلکہ حسن خاتمہ کی دعا اللہ تبارک و تعالی سے کی ہے۔ یا پھر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس مقام پر جو دعا کی گئی ہے، جب آدمی کسی مصیبت میں ہو اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے سبب سے وہ پریشان ہو اور اس پریشانی میں وہ موت کی دعا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اس کا اندیشہ ہو کہ بہت فتنے جو ہے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن فتنوں میں پھنسنے اور ان فتنوں میں پھنس کر اعمال پہ باقی نہ رہنے کا اس کو خوف ہو جائے، تو ایسے موقع پر آدمی دعا کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے موت سے پہلے ان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ دنیا یا آخرت کو اختیار کرے، اور پھر جب نبی آخرت کو اختیار کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کا وقت تھا، اس وقت میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھ چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے دنیا اور آخرت میں انتخاب کا، اور اس آیت کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو منتخب کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اختیار دیا ہو، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے آپ نے مالا مال کیا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، جس وقت یہاں سے وصال ہو، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس لیے حسن خاتمہ کی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ بری چیز نہیں ہے، ہر آدمی کو حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس مقام پر حسن خاتمہ کی دعا کی، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس مقام پر اب دفن کیا جائے۔ چنانچہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہمارے محلے میں دفن کر دیا جائے، تاکہ نبی بابرکت کے برکت سے تمام محلہ مستفید ہو۔ آپس کے اندر اختلاف ہوا، اور اتنا شدید اختلاف ہوا کہ قتل و قتال کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ آخر کار لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس اختلاف کو دفع کر دیا جائے۔ مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے مدفون کیا جائے، اس لیے کہ جب پانی وہاں سے نیل کا گزرے گا، یوسف علیہ السلام کے تابوت سے لگ کر گزرے گا، اور وہ پانی پورے شہر کے اندر پہنچتا ہے، لہذا تمام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیل کے داہنے جانب مدفون کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اتنا سارا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ بہت مختصر ہے۔ اب یہ ساری جو روایتیں بیان کی گئی ہے، یا تو توریت یا پرانی کتابیں یا پھر اسرائیلی روایات کے ذریعے سے ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ پوری کیا پوری ایسی ہی ہوئی ہے جیسی بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اسرائیلی روایت ہو اور انہوں نے اس میں کچھ گڑبڑی کی ہو تو ایسی صورت میں اس کو ٹھوس بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اور جن باتوں کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے انہی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تفسیر مظہری کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، یوسف علیہ السلام کو نیل کے داہنے جانب مدفون کیا گیا، تو داہنے جانب سرسبز و شادابگی ہوئی اور بائیں جانب مکمل خشک ہو گئی۔ پھر لوگوں نے وہاں سے نکال کر بائیں جانب میں نیل کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مدفون کیا، تو بائیں جانب اب سرسبز و شاداب ہو گئی اور داہنے جانب خشک ہو گئی۔ پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ دریائے نیل کے درمیانی حصے کے اندر مدفون کیا جائے تاکہ دونوں جانب سرسبز و شاداب رہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل کے درمیانی حصے کے اندر دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں جانب جو سرسبز و شادابگی رہی، یہاں تک کہ بعد میں چل کر جب مصر کے بادشاہ بدلتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور اس وقت جو فرعون تھا اور اس وقت کے جو لوگ تھے قبطی حضرات، انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھے، بنو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے یہ پہلے سمجھیے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اسرا کے معنی آتے ہیں عبد، غلام، بندہ، اور ایل کے معنی آتے ہیں اللہ، اور اسرائیل کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ، جیسے ہم عربی کے اندر عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کے زبان میں عبداللہ تھا، اسرائیل۔ عربی میں ابن کہا جاتا ہے لڑکے کو، اور اس کی جمع آتی ہے بنون۔ جب حالت رفعی ہوگی تو ایسی صورت میں واو نون سے جو ہے حالت رفعی آتی ہے، اور اس کی جب حالت نصبی ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی یا ما قبل کسرہ اور آخر میں نون آتا ہے بنین، یہ حالت نصبی ہوتی ہے۔ اور جب اضافت کی جائے تو اضافت کے وجہ سے نون گر جاتا ہے، تو اب وہ بنی اور آگے اسرائیل لگا دیا، اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل۔
اور چونکہ اس سے پہلے لفظ یا داخل ہوا ہے، یا بنی، جب منادہ مضاف یا شبہ مضاف ہو تو حالت نسبی میں ہوتا ہے، اس پر نسب آتا ہے، اس لیے یا بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ تو مصر کے اندر جو بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رہا کرتے تھے، جب یعقوب علیہ السلام مکمل خاندان کے ساتھ آ کر وہاں بسنے لگے اور یہ خاندان بڑھتا گیا تو بہت بڑا ہوا، جیسے کہ پہلے بتلایا 6,70,000 تو شاہ سوار تھے اور کئی 90,000 کے قریب بچوں کو قتل کیا گیا تھا، تو یہ بڑا خاندان ہوا تھا۔ لیکن جب بادشاہت بدلتے گئی تو یہ پرائے ملک کے سمجھ کر ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہونے لگی، یہاں تک کہ ان میں سے کئی عورتوں کو دیا بنا کر اور کئی لوگوں کو غلام بنا کر جو ان کو رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جانب سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر اپنی اصلی وطن کی طرف نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے یہ کہا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کو یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ چنانچہ یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہاں سے جب آپ روانہ ہو جائے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اس مقام پر نہ چھوڑا جائے۔ لوگوں سے تفتیش اور تلاش کرتے گئے تو ایک بڑھیا جو اسرائیلی تھی اس کو معلوم تھا، اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن ایک شرط ہے میری کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ میں لے کر جانا، مصر میں مجھے تنہا مت چھوڑ کر جانا۔ چنانچہ اس نے نیل کے اندر جس مقام پر یوسف علیہ السلام کا تابوت تھا اس کی نشاندہی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے۔ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ابھی تابوت نہیں ملا تھا، بنو اسرائیل سے وعدہ کیا تھا سورج کے نکلنے سے پہلے نکلنا ہے، اب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سورج کے طلوع ہونے میں تاخیر کروا دی جائے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ اس کے بعد جب تابوت ملا اور لے کر نکلے ہیں تو پھر جو ہے سورج طلوع ہوا، یہ بھی بات بیان کی گئی ہے، لیکن کس حد تک صحیح ہے واللہ اعلم بالصواب۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تابوت کو اس مقام سے منتقل کیا اور اپنے اصل آبائی وطن جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مدفون دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر جو اہم بات ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں جو ہمارے کام کی ہے۔ بقیہ اور واقعات کی تفصیل اس مقام پر بیان نہیں کی گئی ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھ کو ملک کا حصہ عطا فرمایا۔ لفظ من آیا ہے یہ تبعیضیہ کے لیے، یعنی مکمل ملک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کیا، یعنی دنیا کی بادشاہت عطا نہیں کی تھی، دنیا کے اندر ایک ملک چھوٹا سا مصر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حصے کی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تحقیق کہ آپ نے مجھ کو ملک مصر عطا فرمایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی۔ دو چیزوں کا اظہار کیا، ایک دنیاوی نعمت ہے جس کو ظاہری نعمت کہا جاتا ہے اور وہ ہے مصر کی بادشاہت، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر سکھلائی تھی جو باطنی نعمت ہے، یہ ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایک ظاہری اور ایک باطنی، دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ فاطر السماوات والارض، اس مقام پر یا محذوف ہے، یعنی اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دعا کر رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں میرے کاموں کے بنانے والے ہیں۔ آپ نے دنیا تو بنا دی، اب آپ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آخرت بھی میری بنا دیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اب وہ
یہ دعا کر رہا ہے کہ آخرت بھی میری سنوار دے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان استغنائیت سے ہمیشہ گھبرائے اور ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے کہا آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے معاف کر دیے گئے ہیں، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے ظاہری باطنی ساری نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے اور ہمیشہ اللہ کا شاکر بندہ بن کر رہنے کی جو ہے وہ صحیح اور کوشش کرتے، گھبرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے شان استغنائیت جوش میں آ جائے اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ جیسا دنیا کے اندر آپ نے ظاہری اور باطنی نعمت سے مالا مال فرمایا، آخرت میں بھی آپ مالا مال فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ ہی ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں۔ لہذا وہ امت کو سبق دے رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے کاموں کے درست کرنے کی دعا مانگو کہ اللہ دنیا اور آخرت کے کاموں کو تو درست فرما، اور تو ہی دنیا اور آخرت کے کاموں کو درست فرمانے والا ہے۔ پھر آگے جو اصل دعا تھی اس کو مانگ رہے توفنی مسلمہ، آپ مجھے وفات دیجئے اسلام کی حالت میں۔ مسلمن کے اصل معنی آتے ہیں کامل تابعداری، اطاعت و فرما برداری، اس کو کہتے ہیں مسلمہ۔ گویا کامل اطاعت و فرما برداری کی حالت میں آپ مجھے وفات عطا فرما دیجئے۔ گویا یہاں اس مقام پر حسن خاتمہ کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ آگے فرما رہے والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اس مقام پر صالحین سے کون مراد ہے؟ اکثر مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ اس مقام پر انبیاء علیہم السلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل صالح وہی بن سکتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو، اور انبیاء علیہم السلام ہی وہ ہستیاں ہوتی ہے جو تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ جب بندے تمام گناہوں سے معصوم ہو تو وہ کامل صالح بنتا ہے، اور اس مقام پر صالحین سے کامل صالح مراد ہے۔ تو جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ کامل صالح تو نہیں بن سکتے ہیں، ناقص صالح ضرور ہوں گے۔ لہذا اس مقام پر صالحین سے انبیاء علیہم السلام مراد ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہے کہ اللہ آخرت میں جو مرتبہ تو نے میرے آبا اور اجداد کو دیا ہے، یعقوب علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وہ مرتبہ آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو الحقنی بالصالحین، آپ نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دیجئے۔ مطلب جو مرتبہ آپ نے ہمارے آبا اور اجداد کو دیا ہے نبوت کا، انبیاء علیہ السلام ہونے کا، وہ مرتبہ آپ مجھے آخرت میں بھی عطا فرما دیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ یا پھر دوسرے بعض مفسرین کے رائے کے مطابق اس مقام پر صالحین سے نیک لوگ مراد ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود نیک لوگوں کی صحبت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں، تو اب ہم لوگوں کو کتنی ضرورت ہوگی نیک لوگوں کی۔ لہذا ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی جب اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ والحقنی بالصالحین، اے باری سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ 4 جملے بنتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے فاطر السماوات والارض، دوسرا جملہ ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تیسرا جملہ ہے توفنی مسلمہ، چوتھا جملہ ہے والحقنی بالصالحین۔ یہ 4 جملے ہیں، اس کو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن بہت عمدہ دعا ہے۔ اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے تو ہمارا معاملہ ہی اور ہمارا بیڑا ہی پار ہے، ہمارا معاملہ ہی صاف ہے۔ اور اگر ہم نے دنیا میں خوب کام کیے لیکن حسن خاتمہ نصیب نہیں ہے تو ہمارا بیڑا غرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس مقام پر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اور گویا اصل امت کو بتلانا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، ان کو ہم نے بھیجا ہے، اور اس نبی برحق کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے،
اور اس کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے جو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ نبی برحق ہونے کی دلیل کیا؟ کہ غیب کی جو خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس کو کوئی نبی ہی بتلا سکتا ہے جس کے جانب وحی نازل ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اتنے تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کئی سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جس وقت کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کے لیے متفق رائے ہوئے، اور وہ یوسف علیہ السلام سے بچنے کے لیے طرح طرح کے جو ہے تدبیریں کر رہے تھے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ آپ نے اس اعتبار سے نہیں بیان کیا ہے کہ اس وقت آپ موجود تھے، آپ حاضر تھے، جیسے کہ بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، اس سے وہ عقیدہ ٹوٹ رہا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ حاضر و ناظر ہے اور عالم غیب ہے، دونوں عقیدے اس سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کہتے وما کنت لدیہم، آپ اس وقت حاضر نہیں تھے، خود اللہ کہہ رہے کہ آپ حاضر نہیں ہیں۔ تو اب ہم اگر عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں تو یہ عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ ایک مقام پر نہیں، اس سے علاوہ آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کے جانب وحی کے ذریعے ہم آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، مریم علیہ السلام کے والدہ حنہ نے جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اس وقت جب وہ پیٹ میں تھی اللہ سے منت مانی تھی کہ میرے اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد بیت المقدس کے خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں گی، لیکن وہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس زمانے میں ماحول تھا لڑکوں کے وقف کرنے کا خدمت کے لیے۔ اب یہ لڑکی ہے، کیا کیا جائے؟ یہ اپنے منت کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس کے جو مجاور حضرات تھے ان کے پاس لے کر گئی، تو اس وقت سب نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، لہذا ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اپنے پاس جو ہے اس کو رکھیں گے۔ ہر ایک نے اپنا استحقاق ظاہر کیا۔ اب جب اختلاف ہوا تو آپس کے اندر یہ طے کیا کہ چلو دریائے نیل کے اندر جا کر ہم لوگ جو ہے قلم کو ڈالیں گے، یا وہاں جو دریا ہو اس کے اندر جا کر قلم کو ڈالیں گے۔ جس کا قلم مخالف سمت، پانی اس طرف بہ رہا ہے، اس کے مخالف سمت اگر قلم جس کا جا رہا ہے تو وہ اس کے پرورش کا حقدار ہوگا، اور پانی کے بہاؤ میں جس کا قلم بہتا گیا وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ سب حضرات پہنچے، قلموں کو ڈالا، زکریا علیہ السلام کا قلم کے جانب نکلا، تو اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ ان کی کفالت یہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، اس خاطر کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، اس فیصلے کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے۔ اس وقت آپ وہاں موجود تھے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ موجود نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہے، قرآن کریم خود اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کے لیے جب تدبیر کر رہی تھی اس وقت آپ حاضر نہیں تھے۔ کیا آپ نے دیکھا ہو اور اس واقعے کو بیان کیا ہو؟ یہ معاملہ نہیں، آپ نے دیکھا بھی نہیں، پھر آپ نے پورے زندگی کسی کے پاس جا کر پڑھا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں تو صرف اتنا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ پڑھائی وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ وہاں تو سب عرب کے جتنے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کسی کے پاس پڑھا نہیں، کسی جگہ جا کر تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے،
پوری زندگی کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد پرانے کتابیں جو توریت انجیل وغیرہ کی جو شروحات تھی اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو، ایسا نہیں۔ اور آپ نے دور دور کا سفر بھی نہیں کیا کہ کسی راہب کے پاس جا کر جو اس کو سنا ہو۔ ملک شام کا سفر کیا، درمیان سے ہی واپس آئے تھے۔ دوسرے مرتبہ تجارت کی غرض سے سفر کیا، اس موقع سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ کسی پادریا اور چودھری کے پاس جا کر بیٹھے ہو اور ان سے کوئی واقعہ سنا ہو۔ تو اس طرح کا کوئی جو ہے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی کے پاس پڑھے نہیں تھے۔ پھر ایک امی اتنے تفصیل سے واقعہ سنائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ان کے پاس آئی، اس وحی کو سننے کے بعد اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تم نبی سے ذرا اتنا پوچھنا کہ بنی اسرائیل کا اصل مقام تو ہے کنعان، تو وہ کنعان سے مصر کے اندر آ کر کیسے بسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر پھر جو ہے واپس بیت المقدس ملک شام لے جانے کی ضرورت پڑی؟ آخر وہ آ کر مصر میں بسے کیسے؟ یہ ایسا زبردست سوال تھا کہ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس واقعے کو یہودیوں کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا، اور واقعہ تھا بڑا تفصیلی واقعہ۔ قریش کو بھی یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل ملک شام سے مصر کے اندر آ کر کیسے بسے، آخر وجہ کیا ہوئی تھی؟ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سورہ یوسف کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کا ملک شام سے منتقل ہو کر مصر کے اندر بسنے کا مکمل واقعہ اس میں بیان کیا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی، واقعہ سننے کے بعد اب ایمان لانا چاہیے تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، اپنے اصل کردار کے اوپر ہی باقی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ جتنا بھی ان کے ایمان کے متعلق حریص امید کرتے رہیے، لیکن ان میں کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ علامتیں ظاہر ہو چکی، واقعہ پوچھا، اور اس واقعے کے پوچھنے کے بعد واقعے کو بتلا بھی دیا، اس کے باوجود وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ جو ہے غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، آپ کے جانب اس کی وحی کی گئی ہے، لہذا آپ نبی برحق ہے، آپ کے اوپر اب لوگوں کو ایمان لانا چاہیے۔ آگے فرماتے وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت کہ وہ اپنے معاملے کو اکٹھا کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے متعلق متفق الرائے ہو رہے تھے، اس وقت آپ وہاں نہیں تھے۔ وہم یمکرون، اور اس وقت بھی آپ وہاں نہیں تھے جبکہ وہ مختلف تدبیریں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ علم غیب، اس مسئلے کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے نکلا ہے۔ یہ تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا نظریہ تھا، نبی اگر ہو تو اس کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، تبھی وہ نبی ہو سکتا ہے، ورنہ نبی ہو اور اس کو علم نہ ہو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بطور طعنہ یہ کہا تھا کہ نبی تو غیب کی باتیں بتلا رہے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتلا دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں درخت کے اندر اس کی نکیل اٹکی ہوئی ہے اور اس مقام پر وہ اونٹنی موجود ہے۔ اونٹنی تو پائی گئی، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب یہ نبی ہے تو ان کو ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور وہی چیز جو ہے نکل کر آئی اور ہم میں بھی یہ بسی، اور پھر ہم نے بھی اپنا یہ نظریہ بنا لیا کہ نبی عالم الغیب ہے۔
دیکھیے علم غیب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص خاصہ ہے. ہاں کچھ باتیں جو علم غیب میں سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دی ہے، اور وہی باتیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بتا کر ان کو آگاہ کر دیا ہے. جیسے قیامت کے پہلے جو باتیں ہونے والی ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اور ان باتوں کو امت اس سے آگاہ رہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی. یہ علم غیب ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے کے بعد ہوا ہے، اور اتنا ہی ہوا ہے جتنا بتلایا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے. جنت، جہنم، آخرت کی جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ سب علم غیب ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، انہوں نے امت کو بتلا دی. اسی طرح سے بہت ساری وہ باتیں بھی جو اس کے علاوہ علم غیب میں داخل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کے سامنے پیش کیا. جیسے کہ یہ واقعات ہیں سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کی، یہ سب غیب کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. قرآن کی کئی آیتوں میں اس کی صراحت ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین اور آسمان کے اندر جو لوگ بسنے والے ہیں یہ لوگ غیب کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی غیب کے باتوں کو جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو دسترس نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا قل، آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میرے پاس موجود ہے، ولا عالم الغیب، اور میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. اسی طرح سے ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. گویا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا عالم الغیب. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے اور غیب پر کوئی خبر نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ کے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی عالم الغیب ہے. اپنے اس علم غیب کا کچھ حصہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اتنی ہی باتوں کو جانتے ہیں، ان کے علاوہ باتوں کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہیں جانتے جو غیب کی ہے. جیسے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ لیجئے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بذات خود واقعہ جانتے، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کے ذریعے سے مکمل واقعہ بتلا دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ عالم الغیب ہے اور نہ حاضر و ناظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اتنا رکھتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم نے آپ کے جانب وحی کی ہے اس کی. وما کنت لدیہم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب کہ وہ اپنے معاملے میں اکٹھا ہو چکے تھے، وہم یمکرون، حالانکہ کہ وہ مختلف تدبیریں بھی کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ان لوگوں نے جب بنی اسرائیل کے مصر میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس وقت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مکمل واقعے کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص اور تمنا تھی کہ اب وہ لوگ ایمان لے آئے. اب وہ لوگ جب ایمان نہیں لائے تو دل میں جو ہے تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں وما اکثر الناس بمؤمنین، ان میں کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ولو حرصت، اگرچہ آپ ان کے ایمان کی تمنا کر رہے ہیں. ہاں، آپ کا کام ان تک پہنچانا ہے
اب ایمان کا دینا نہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے ان کے ایمان نہ لانے کے سبب آپ کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما تسألهم علیہ من اجر، وہ اگر ایمان نہیں لائے تو آپ کا بگڑے گا بھی کیا؟ آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس تبلیغ پر یعنی قرآن کریم کے پہنچانے کے اوپر ان سے کوئی اجر نہیں لیتے ہیں، اجرت نہیں لیتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کے قرآن کریم کے پہنچانے کے سبب وہ کچھ اجرت آپ کو دیتے تھے، اب وہ ایمان نہیں لا رہے، اس لیے آپ کا ایک معاملہ بگڑے گا کہ اجرت نہیں ملنے والی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن کے تبلیغ پر کوئی اجرت بھی نہیں لیتے ہیں، اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اور سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے ہیں، لہذا اللہ فرماتے کہ وما تسألہم علیہ من اجر، آپ تو ان سے اس تبلیغ قرآن کے اوپر کوئی اجرت تو نہیں مانگتے تھے، لہذا آپ کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے آپ غمگین اور کبیدہ خاطر نہ ہوئے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم تو صرف سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ ان کو سنا دیجئے۔ اب جس کے تقدیر میں اللہ نے ایمان رکھا ہے وہ اس کو سن کر نصیحت پکڑے گا، ایمان لے آئے گا، اپنی زندگی کو درست کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے، وہی لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر فرماتے رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پاک پروردگار آپ نے مجھ کو ملک مصر عطا فرمایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے خوابوں کی تعبیروں کو سکھلایا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں آپ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں کاموں کے بنانے والے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آپ مکمل فرما برداری کی حالت میں مجھے وفات دیجیے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں میرا شمار فرما دیجیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی آپ کے جانب ہم نے وحی کی ہے، وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب کہ وہ لوگ اپنے معاملے کو اکٹھا کر رہے تھے اور وہ مختلف تدبیریں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں گرچہ آپ ان کے ایمان لانے کے حریص ہے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس تبلیغ قرآن کے اوپر کوئی اجرت بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے نکلنے والے وہ تمام نصیحتیں یا وہ تمام اسباق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔